کابینہ نے یہ اجازت دی تھی کہ آپ شوگر ایکسپورٹ کریں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ اسٹاک میں ہے چینی، مگر اب ہمیں یہ اس سچویشن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں تو ظاہر ہے لیڈر آف اپوزیشن ہی جو ہوتے ہیں وہی معاملات کو دیکھتے ہیں، اپوزیشن ہی معاملات کو دیکھتی ہے. تو آپ اس معاملات کی تحقیق کس حد تک کروانا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں کیسر بھائی ہمارے سے بھائی ہیں، بڑا ہم سے عزت کا اور ریلیشن ہے، اور انہوں نے بڑی اچھی اور معقول بات کی. دیکھیں دو چیزیں ہیں، اس کو ون بائی ون لے کے جائیں گے. یہ 200 ارب، ونس اگین آئی ایم ریپیٹنگ مائی ورڈز، یہ 200 ارب روپے کا ڈاکہ ڈالا گیا قوم کے اوپر. کون سی قوم کے اوپر؟ چینی کے پیچھے کسی کی جیب سے 50 روپے نکالا گیا، کسی کی جیب سے 100 روپے نکالا گیا، اور یہ ٹالریٹیبل بات بالکل بھی نہیں ہے، نمبر 1. اور نمبر 2 چیز یہ ہے کہ یہ ہوا کیسے. اس کو ذرا میں تھوڑی سی آپ کو سکروٹنی کر کے دے دیتا ہوں تاکہ آپ کے پاس بہت آسان ہو جائے گی سننے والوں کے لیے بھی چیز. 2024 میں شوگر کین کمشنر نے لیٹر لکھا ہے، آن ریکارڈ ہے، چیک کر لیجئے گا، میں آپ کو ڈیٹ بھی بتا دوں گا. وہ لیٹر لکھا گورنمنٹ کو کہ اس دفعہ ہم چینی ایکسپورٹ نہیں کر سکتے ڈیو ٹو سرٹن یہ ریزنز ہیں. جی بی میں اتنی یوٹیلائز ہو رہی ہے، اسلام آباد میں آئی سی ٹی میں اتنی یوٹیلائز ہو رہی ہے، یہ چیزیں. اور انہوں نے لکھا ہے اٹس ناٹ ایڈوائزیبل. اور یہ لکھنے کے باوجود اگر چینی کو ایکسپورٹ کیا گیا ہے تو بہت بڑا ظلم عظیم ہے. یہ ظلم عظیم ورڈ یوز کیا میں نے. نمبر 2، ایک بہت فیمس اینکر ہیں، انہوں نے لائیو اپنے پروگرام میں کہا کہ بڑے میاں صاحب نے بلایا اور وزیر اعظم نہیں مانتا تھا. اس کے اندر بیٹی، بھائی، بھتیجا سارے بیٹھے کیونکہ سٹیک ہولڈرز ہیں، اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. اور انہوں نے کہا یہ کرو نہیں تو وزیر اعظم شپ چھوڑ دو. میں نہیں کہہ رہا ہوں، ایک بہت بڑے چینل کے بہت بڑے اینکر کی بات کر رہا ہوں جس کو کسی نے ریبٹ نہیں کیا آج تک. 6 دن گزر گئے ہیں. نہیں آپ کس کی بات کر رہے ہیں، کھل کے بتائیں. اس کے اندر کہا گیا نہیں نام لے چکے، اگر آپ نے کہہ دیا ہے تو سر مفروضوں پہ تو ہم جا نہیں سکتے. سر یہ اتنا بڑا الزام ہے، یہ اتنا انٹرسٹ تو آ گیا نا. نہیں 200 ارب کا ٹکا، اگر انہوں نے ٹی وی پہ کہا ہے علی بخاری صاحب، جواب تو کسی کو دینا پڑے گا. علی بخاری صاحب کے پروگرام میں ایک چیز بڑی، اگر یہ ٹی وی پہ، یہ آج کی ڈیٹ، میرا خیال ہے علی بخاری صاحب کو میری آواز نہیں جا رہی، میری آواز نہیں جا رہی علی بخاری صاحب کو. علی بخاری صاحب یہ جو آپ نے اینکر کی بات کی، ظاہر ہے انہوں نے اگر ٹی وی پہ کہا ہے تو ان کا نام آپ بتا دیں. کس نے یہ کہا ہے کہ جی میاں نواز شریف؟ بہت بڑا الزام ہے کہ ایک فارمر پرائم منسٹر نے اپنے بھائی پرائم منسٹر، سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے ہر جگہ. نہیں جی مجھے نہیں پتا، اس لیے میں آپ سے پوچھ رہی ہوں. جی میں آپ کو میں بھی بتا دیتا ہوں، ان کا نام بھی بتا دوں گا آپ کے پروگرام ختم ہونے سے پہلے، لیکن پہلے پوری چیز میری سن لیں. اینڈ میں آپ کا ٹائم اور یہ پروگرام یہ یاد رکھے گا، زندگی موت تو میرے اللہ کے پاس ہے، لیکن یہ ٹائم آئے گا یہ لوگ، یہی ایف آئی اے ہوگی، یہی نیب ہوگا، یہی ادارے ہوں گے، اور یہ لوگ سارے کے سارے جیل میں ہوں گے. یہ اٹس اے میگا اسکینڈل. دیکھیں ہماری گورنمنٹ میں بھی ایک ایشو ہوا تھا جب ہماری گورنمنٹ تھی، بالکل آپ کی گورنمنٹ میں ہوا تھا، بیک بون سے جہانگیر خان ترین صاحب. لیکن جب انکوائری کمیشن بیٹھا اور ان کے اوپر بھی الیگیشن آیا تو ان کو بھی سٹیپ ڈاؤن ہونا پڑا. کہیں نہ تو کہیں آپ کو آنیسٹی شو کرنی پڑتی ہے نا. 70%. بٹ سر جو آپ نے الزام لگایا ہے سر، قطع کلامی معاف، شوگر مافیا جو آپ کا سسٹم ہے، سر لیٹس ناٹ، دیکھیے پلیز علی بخاری صاحب آپ وکیل ہیں، دیکھیے علی بخاری صاحب آپ ایک وکیل ہیں، ایویڈنس کی بنیاد کے اوپر وکیل بھی چلتا ہے، اور ہمیں بھی صحافیوں کو ایویڈنس کی بنیاد پہ ہی چلنا پڑتا ہے.